الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يوما ثم قال يا معاذ والله إني لأحبك. فقلت له بأبي وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ السنابحي وأوصى السنابحي أبا عبد الرحمن عقبة بن مسلم. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دعوات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتركها ما دمت حيا. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. وعن أبي عمران عن أبي الجلد عن مسألة داود عليه السلام قال إلهي كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك. فأوحى الله تعالى إليه يا داود ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال بلى يا رب. قال فإني أرضى بذلك منك. یہ چند حدیث ہیں شکر کے حوالے سے. شکر نعمت یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور یہ مطلوب ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے. اسی لیے فرمایا اعملوا آل داود شکرا, داود کی آل و اولاد تم تو شکر کا عمل کرو, شکر کو اپنا عمل بناؤ, اپنا طریقہ کار بناؤ, اپنی عادت بناؤ. قرآن مجید میں اس حوالے سے کئی باتوں کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے. سورہ سبا میں جو سبا قوم کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی, رزق کی فراوانی دی, سفر آسان بنا دیے, زراعت میں بڑی ترقی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی, خوشحالی, غموں سے فکروں سے آزاد تھے, بیماریوں سے بالکل محفوظ تھے. قرآن نے ان کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ دو لفظوں میں بڑے پیارے انداز میں کھینچا ہے, بلدتن طیبتن ورب غفور. بہترین قسم کا علاقہ اور بستی, بہترین قسم کی رہائشیں, ورب غفور اور مہربان رب, رب کی مہربانیاں. اور پھر فرمایا انہی مہربانیوں پہ قائم رہو گے تو مزید بھی اس میں اضافہ کروں گا. لیکن کیا ہوا؟ فأعرضوا, ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے شکر سے, اس کی بندگی سے, اس کے احسان مندی سے منہ موڑ لیا. فأرسلنا علیہم سیل العرم, ہم نے ان کے اوپر بند والا سیلاب وہ ان کے اوپر ہم نے جاری کر دیا اور بہا دیا. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل, اور ان بہترین پھلوں کی جگہ ہم نے ان کو جھاؤ اور جھاڑیاں اور کیکر اور اس طرح کے درخت, بیر کے کچھ درخت یہ ان کو عطا کیے, ان کو دے دی. مطلب یہ ہے کہ شکر نعمت. پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے بارے میں بھی فرمائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان لوگوں نے میری بات تو نہیں مانی, اللہم اجعلہا علیہم سنین کسنی یوسف,
اے اللہ ان کے اوپر ایسا قحط مسلط کر جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر قحط مسلط ہوا تھا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ ایک بستی کی مثال دی ہے جو امن والی بستی تھی اور مطمئن بستی تھی، اس کے لوگ مطمئن تھے، خوش و خرم تھے، خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے، ان کی ضروریات پوری تھی، مزوں میں تھے، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جس طرح ایک آدمی کے اوپر اس کا لباس حاوی ہوتا ہے، اسی طرح ان کے اوپر خوف اور بھوک نے ڈیرا ڈال دیے، وہ ان پر حاوی ہو گئی۔ لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس اللہ تعالیٰ نے پہنا ہے۔ یہ پوری سورہ سبا اس شکر نعمت کے بارے میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نعمتیں تمہیں دے دیں گے۔ اور پھر آپ تاریخ میں سبا کی قوم کے بارے میں سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یمن سے 100 میل دور جب کوئی سمندری جہاز پہ سفر کرنے والا دیکھتا، 100 میل ابھی یہ علاقہ دور، سبا سے 100 میل کے فاصلے پر تم ہوتے تو تمہیں اس کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، سبا کے باغوں کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ وہاں پہ لوگوں نے لکھا کہ وہاں پہ یہ جوئیں اور یہ اس طرح کے مچھر اور مکھیاں اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ ایک عورت خالی ٹوکرا اپنے سر پر لے کر پہاڑ یہ باغوں کے پودوں کے اور درختوں کے درمیان چلتی، ادھر سے ادھر تک چلتی تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر چکا، اسے توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرے علاقوں سے بیمار لوگ آتے، وہاں 2-3 دن گزارتے اور ٹھیک ہو جاتے تھے۔ خوشبوئیں ہیں، جنتان عن یمین و شمال، ایک طرف بھی باغ، دوسری طرف بھی باغ، جہاں بھی دیکھو باغ ہی باغ، دائیں دیکھو بائیں دیکھو باغ ہی باغ نظر آئیں گے، نہریں ہی نہریں، آبپاشی کا زبردست نظام۔ اور اسی کو ہمیں بتا کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو بندو، تم اگر دنیا کو بھی درست طریقے سے اور مزیدار قسم کے طریقے سے اور اچھی طریقے سے اس دنیا کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرا شکریہ ادا کرو، میری اطاعت۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کچھ آیات۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ النساء کی جو آیت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اس نے کیا کرنا ہے، اسے تمہیں عذاب دینے میں کوئی لذت تو نہیں محسوس ہوتی، اس نے کوئی خواہ ارادہ تو نہیں کیا ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، عذاب دینا اس کی کوئی مجبوری تو نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کر رہے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرے ہوئے اور اللہ پر ایمان رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ جس طرح استغفار ہے، اسی طرح شکر اور ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو، اپنی بیوی اور ایک بچے کو وہاں پہ بسایا مکہ معظمہ میں، تو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں تیرے محترم گھر کے قریب اپنے اہل و عیال کا کچھ حصہ بسا چکا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تو پہلے تو ان کو یہ توفیق دے کہ وہ نماز قائم کریں، اور دوسری بات فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، لوگوں کی طرف سے ان کو محبت دلا، لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال، اور تیسری بات جو انہوں نے فرمائی وارزقہم من الثمرات، اور ان کو نعمت عطا فرما، پاکیزہ نعمت عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کریں گے تو پھر مزید انعامات ہوں، مزید انعامات ہوں۔ اسی طرح اسی سورہ ابراہیم میں وہی بات ہے لعلہم یشکرون، لیکن بعد میں دوسری آیت بھی اسی سورہ ابراہیم میں بلکہ اس سے پہلے ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب تمہارے رب نے اعلان کیا
کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میرا تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا۔ نعمتیں آپ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندے مجھ سے مانگے، مجھ سے حاصل کرے، یہ ان کے لیے ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، ان کے حصول کی کوشش کرو مجھ سے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واشکروا لہ، تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق مانگو، واشکروا لہ، اور جو تمہارے پاس ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا شکریہ، جو تمہارے پاس ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اور باقی کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا، ولئن کفرتم من عذابی لشدید، اور تم ناشکری کرو گے تو اور پھر قرآن میں سورہ زمر میں فرمایا کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، تمہاری عادتوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ عادت ہے وہ شکریہ کی عادت ہے۔ تو جو عادت اللہ تعالیٰ کو بھی پسندیدہ ہے، جو عادت سزاؤں سے اور عذاب سے بھی بچانے والی ہے، جو عادت دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنانے والی ہے، اور جو عادت نعمتوں میں اضافے کا سبب بننے والی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر۔ لیکن وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اس کے باوجود بھی میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم، ناشکری کرنے والے بہت زیادہ، شکر کرنے والے بہت کم۔ شکر کیا چیز ہے؟ شکر ہے 3 چیزیں ملا کر شکر بنتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ زبانی طور پر اور اعلان کے طور پر یہ اعلان کیا جائے، یہ زبانی طور پر اس بات کا اقرار کیا جائے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جو نعمت تمہیں میسر ہے، جو چیزیں تمہیں ملی ہوئی ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ملی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملی، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کسی اور کے احسان کا شکریہ، اگر تمہارے اوپر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ادا کرو اس کا شکریہ، لیکن یہ مان لو کہ یہ ساری نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نعمتوں کے بارے میں اعتراف کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی احسان مندی، اللہ تعالیٰ کی احسان، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ دوسری بات یہ کہ دل میں اس بات کو مانا جائے، اپنے دل کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اچھا یہ نعمت ہے تو میرے رب کی طرف سے، تو دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی شکریہ سے معمور ہو، دل میں ہر وقت یہ احساس تازہ ہو کہ نہیں یہ نعمت ہے تو میرے رب نے میرے اوپر کی ہے۔ گویا کہ دل سے بے اختیار یہ صدا ہے، اپنے دل کی اس طرح آبیاری کر لو، اس طرح اس کی اصلاح کر لو، اس طرح اس کو سمجھاؤ، اس طرح اس کے اندر اس بات کو ڈالنے کی کوشش کرو کہ یہ بات وہیں پہ دل میں گھر کر دے کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ پھر عملی طور پر بھی اس کا کوئی مظاہرہ ہونا چاہیے۔ صرف زبان سے کہنا تو شاید کبھی آسان ہوگا، اور صرف دل میں بات وہ بھی مطلوب ہے، لیکن عمل بھی مطلوب ہے۔ ایسا عمل کرو، ایسی اطاعت اور فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی کہ تم یہ سمجھو کہ چونکہ میں اپنی اسی محبت کی بنیاد پر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لیے کروں، بہت بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر، بہت عظیم احسان کیا، سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا منعم، انعام کرنے والا، احسان کرنے والا، نعمتیں دینے والا، عطا کرنے والا، بخش دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو زبان پہ اس بات کا اقرار ہو، دل میں اس بات کا اعتراف ہو اور محبت ہو، اور عمل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ تو یہ بہت بڑی بات، یہ ہے شکر بندے کی۔ اور ہم حیران ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ہم شاکر کا لفظ دیکھتے ہیں، شکور کا لفظ دیکھتے ہیں، شکور شاکر کی بنسبت مبالغہ کا صیغہ ہے، شکور۔ اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا،
اللہ تعالیٰ شاکر بھی ہے، علیم بھی ہے اور شکور بھی ہے. تو شاکر اور شکور کا اللہ تعالیٰ کے شاکر ہونے کا کیا معنی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ پر کسی نے احسان کیا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی احسان نہیں کر سکتا. کسی کے پاس ہے کیا کہ وہ اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا ہے کہ وہ کسی سے کچھ لے؟ جو کچھ کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے شاکر اور شکور ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کی قدردانی کرتا ہے. تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے شاکر کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے، شاکر ہے، یعنی شکر کی قدر کرتا ہے. جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے. اور قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید دیتا ہے. اور قدر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کا مطلب کہ بندہ کی جو گنجائش ہے، بندہ کے پاس جو کچھ ہے، بندہ کی جو اوقات ہے یا بندے کے پاس جو کچھ ہے، وہ اسی کے مطابق اگر وہ کچھ کر لے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. شاکرن علیما، شاکر بھی ہے، علیم بھی ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ بندے کے پاس بس اتنی کچھ تھی، اتنا کچھ تھا اس کے پاس جس نے میرے سامنے نظر کر دیا. اس نے اپنی استطاعت اور اپنے بس کے مطابق جو کچھ اس کے بس میں تھا وہ میرے سامنے پیش کیا. اب اس کے بس میں یہی تھا تو علیمن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اس چھوٹے ٹوٹے پھوٹے بیکار اور کمزور اور ادھورے عمل کو بھی بہت ہی زیادہ بہت بڑے جزا کے ساتھ اس کو قبول کر، اس کا بہت بڑا اجر دیتا ہے. اور بندے سے اگر کوئی ادھر ادھر کی کمزوری ہوتی ہے تو اس کمزوری پر اللہ تعالیٰ اس کو ملامت ہے، اس میں بہت بڑی فیاضی سے کام لیتا ہے کہ اس کی جو خوبیوں کا پہلو ہے وہ بہت بڑی قیمت پر لیتا ہے. ایک چھوٹے سے عمل کا بھی 10 گنا اجر دیتا ہے، بہت بڑی قیمت پر لیتا ہے. اس لیے کہ وہ شاکر و علیم ہے، قدردان ہے کہ میرے بندے کے بس میں یہی تھا. اور جو کمزوریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں ان کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ صرف نظر فرماتا ہے، عفو کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، صفح کرتا ہے. صفح کا مطلب ہے ٹھیک ہے، چشم پوشی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں آپ انسان کو دیکھیں، آپ کسی انسان کے لیے جی بھر کر اور اپنے آپ کو تھکا کر جو کچھ کرنا آپ کر لیں وہ اس میں ضرور کیڑے نکالے گا. جب آپ سے اجر کا مطالبہ کریں گے کہ مجھے یہ، تو وہ کہے گا اچھا اس میں یہ خامی ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال چلے ہم لے لیتے ہیں. اور جو کمزوریاں اس میں ہوں گی، حقیقی کمزوریاں، اسی کو بالکل آپ کی جس طرح پشتوں میں کہتے ہیں دبرت بنوڑے کی، وہ ہر وقت تمہیں سامنے رکھے گا، تمہیں یاد کرے گا تم نے تو اس میں یہ کمی چھوڑی تھی. تو ایک طرف رب العالمین کو دیکھیں جس سے انسان سے کچھ لینا نہیں ہے، وہ انسان کا محتاج نہیں ہے. انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، لیکن وہ محتاج انسان نہ کسی کی نیکی کو قبول کرنے میں اتنی فراخ دلی سے کام لیتا ہے اور نہ کسی کی غلطی سے درگزر کرنے میں اتنی فراخ دلی سے کام لیتا جتنا اللہ تعالیٰ لیتا ہے. یہ تو پہلی بات ہے. اور ان حدیث میں پھر دیکھیں اور پھر اپنے گریبان میں سوچیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے، کتنے احسانات کیے. تو کیا ہم ان احسانات کے بدلے میں واقعی اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسانات کیے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا وہ جذبہ موجزن ہے جو ہونا چاہیے ایک محسن کے ساتھ، ایک منعم کے ساتھ؟ اور کیا ہم ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی وہی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں اس جذبے کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، اس احسان کے ساتھ، اس اتقان کے ساتھ؟ لیکن احسان کے ساتھ عبادت کیا جائے. جب زبان پہ اللہ تعالیٰ کے منعم ہونے کا اعتراف و اقرار، جب دل میں اللہ تعالیٰ کے منعم حقیقی ہونے کا جذبہ محسن ہو، اور جب عمل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو اور ایسی اطاعت ہو کہ اپنی بس کے مطابق ظاہر و باطن احسان کے طور پر بہترین طریقے سے وہ عبادت، تو اللہ تعالیٰ پھر دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے بس میں یہی تھا، اس نے اپنے بس کے مطابق جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کتنے احسانات کرتے ہیں. لیکن ہم پوری دنیا کے مسلمانوں پر بحیثیت انفرادی بھی اور بحیثیت اجتماعی بھی جو انفرادی احسانات ہمارے اوپر ہے ان کا بھی ہم شکریہ نہیں ادا کرتے. جو صحت اللہ نے دی ہوتی ہے،
جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں، جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں، جو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو حالات اللہ تعالیٰ نے اچھے بنا دیے ہیں، جو مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے ہماری کسی طریقے سے، بس کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ جاتی ہے اور وہ اور جو چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں، ظاہر ہے کہ لوگوں پر کتنی بڑی مشکلات آتی ہیں، ہم پر چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں تو ہم اس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا. تو یہ ناشکری کا رویہ ہے. ناشکری کا رویہ کر کے ہم نے کمایا کیا، ہم نے کیا کمایا؟ آخرت کے بھی جواب دہ اور دنیا میں بھی مصیبتوں کے ساتھ ہمارا واسطہ. تو کیا بہتر ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بار بار اپنے اوپر یاد کرتے، کسی کی یاد دلانے کے بغیر ہم خود اپنے طور پر دیکھیں میرا رب کتنا مہربان ہے، اس نے مجھے یہ دیا ہے، میرا رب کتنا مہربان ہے، اس نے مجھے یہ دیا ہے. ایک دفعہ تو اکیلے بیٹھ کر، کسی کے سامنے نہیں، اکیلے بیٹھ کر چلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک دفعہ گن تو لے کہ ہم گن سکتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نہیں گن سکتے، اور نہیں گن سکتے میں اس میں ایک نعمت کا ذکر کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. یہ نہیں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعَمَ اللَّهِ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع، نعمتوں کو کیسے؟ سارے لوگ جمع ہو کر، سارے مخلوق جمع ہو کر نہیں گن سکتے. ایک نعمت کے اندر جو نعمتیں ہیں، ایک نعمت کے اندر جو پہلو ہے، وہ کوئی نہیں گن سکتا. قرآن نے تو یہ بات کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. نعمت ایک ہے، تم گن نہیں سکتے. تو ایک نعمت کو گننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک نعمت جتنی نعمتوں کا مجموعہ ہے، ایک نعمت جتنی نعمتوں کا، یہ ایک آنکھ جتنی نعمتوں کا مجموعہ ہے. کیا کسی کی گنجائش میں ہے، کسی کے بس میں ہے کہ وہ اس کے پورے تمام پہلوؤں پر احاطہ کر کے؟ تو کیا اچھا ہوتا کہ اگر ہم کسی اچھی جگہ بیٹھ کر، اور پھر ہم یہ کہ جب میری ذات سے ادھر ادھر دیکھ کر میرے بھائی بہن، میرے خاندان، میرا گھر، میرا گاؤں، میرا ملک، اور پھر میرے اس ملک پر، میرے اس معاشرے پر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسا ملک دیا ہے. میں نے جمعہ خطبے میں بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اور اللہ تعالیٰ کے بار بار نعمتوں کے یاد دلانے پر نہیں سمجھے، وہ طیب اردگان بیچارے کے نعمت اس پہ کیا سمجھیں گے؟ وہ بیچارے نے تو بڑی کوشش کی، اس نے تو ہمارے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا، اور بہت سے اشارات اس نے کیے کہ تمہیں اٹھنا چاہیے. لیکن آپ گیدڑوں کو شیروں کا سبق سمجھائے تو گیدڑ تو شیر نہیں بنتا. آپ کتنا سبق گیدڑوں کو سمجھائیں گے؟ روباہ مزاج لوگ جو ہوتے ہیں، غلام مزاج لوگ جو ہوتے ہیں، جو غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیا جائیں. ان کو کیا پتہ ہے کہ اس نعمت کی قدر، اس کو پتہ ہے اس نعمت کی قدر کا. وہ سیکولرزم کے گود میں پلا بڑا، اس کو پتہ ہے کہ سیکولرزم کے کیا کڑوے کسیلے پل ہوتے ہیں، کیا کانٹے ہوتے ہیں، کیسے چبھتے ہیں، کیسے انسان کی عزت کو تار تار کرتے ہیں. اسے پتہ ہے، اس نے سمجھایا لوگوں کو. اللہ تعالیٰ اس اللہ کے بندے پر رحم فرمائے، اس نے کتنے انداز سے سمجھایا، کتنے پیار کے انداز سے سمجھایا، اور عملی طور پر سمجھایا. وہ عمل کا آدمی ہے، وہ صرف کہنے والے باتوں والا آدمی نہیں ہے، وہ عمل کا آدمی ہے. لیکن پھر بھی ہمارے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. تو یہ احساس ہونا چاہیے، کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے انفرادی، اجتماعی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا. پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ کسی پر ڈالتے تھے، کبھی ہاتھ پکڑاتے تھے، کبھی باتیں گناتے تھے کہ ہاں یہ پہلی بات، دوسری بات، پھر تیسری، سمجھانے کے لیے. بہت بہترین معلم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے. بہت بڑی بات، معاذ. فقلت له، تو میں نے کہا، بأبی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول، وانا واللہ احبک، میں بھی اللہ کی قسم آپ سے محبت رکھتا ہوں. اور درست کہا. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیک یا معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول، کسی نماز کے آخر میں اس بات کو نہ بھولو، ضرور کہہ دو، ضرور یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد کروں. میں اگر تیری مدد کے بغیر تجھے یاد کروں گا تو اس یاد کرنے میں ظاہر ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوگا.
اس میں کتنی خرابیاں، کتنی کمزوریاں، کتنی کوتاہیاں، کتنی ملاوٹیں، کتنی غلطیاں یہ ہوں گی. تو اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد کروں، تیرا ذکر کیا ہے حقیقت میں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو کبھی ذکر صرف زبان کا ذکر، بس ذکر زبان تک محدود ہو جاتا ہے، عمل کا اس میں حصہ نہیں ہوتا. یہ وہ ذکر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا درست ذکر کروں، شکر کا. اور پھر اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں. یعنی مجھے نعمتیں عطا فرما، مجھے پھر بھی نعمتیں، اور مجھے نعمتوں کا احساس عطا فرما، اور پھر مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے، زبانی طور پر بھی شکر ادا کروں، دل سے بھی شکر ادا کروں، عمل سے بھی شکر ادا کروں. مجھے اس کام میں تم میری مدد کر، میری مدد فرما. وہ حسن عبادت کا، اور تیری عبادت کے تو کئی انداز ہیں، کئی اس کے درجات ہیں. تو تیری عبادت کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے، اور بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حالات کے تقاضے کیا ہیں اس وقت حالات کے تقاضے کیا ہیں کہ کون سی عبادت کی جائے، عبادت کی کون سی شکل اس دور کے اس حالات کے مطابق. تو جس دور کے اندر، جس حالت کے اندر، جس کیفیت کے اندر، جس وقت میں جو بھی عبادت تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں، مجھے اس کی توفیق عطا فرما. وہ عبادت بھی عبادت ہے کہ جو حالات کے تقاضے سے کے علاوہ آپ کر لیں. حالات کا تقاضا کچھ اور ہے، آپ کچھ اور کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، وہ بھی ایک نیکی تو ہوتی ہے. لیکن حسن عبادت یہ ہے کہ عبادت میں ایک حسن بھی ہو، اس میں ایک نکھار بھی ہو، اس میں اخلاص بھی ہو، اور اس میں یہ بھی ہو کہ کس وقت کون سی عبادت تجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اسی وقت اسی عبادت کروں. یہ 3 لفظ ایسے ہیں جو واقعی محبت کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت معاذ بن جبل نے بھی لوگوں کو بتایا. دیکھیں صرف میرے لیے تو نہیں ہے، صرف میرے ہر مسلمان بندے، انہوں نے اپنے شاگرد کو بتایا اور شاگرد نے شاگرد کو بتایا، اور بتاتے بتاتے ہمیں پہنچا گئی اور ہم نے لوگوں کو بتا دی. بتانی چاہیے، تو آپ کو بھی بتانی چاہیے. لوگوں کو بتائیں کہ ہر نماز کے، اب نماز کے آخر میں کس وقت کہیں؟ نماز کے آخر میں آپ سجدے میں بھی کہہ سکتے ہیں. نماز کے آخر میں آپ سجدہ جو کرتے ہیں، آخری سجدہ، تحیات سے پہلے جو آپ سجدہ، اسی سجدے میں بھی مانگے دعا. سجدے میں بھول جائیں، نہ کر سکے، فرض نماز ہے آپ نہیں کر سکتے، تو تحیات للہ کے بعد جب آپ درود سلام درود پڑھ لیتے ہیں، تشہد پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اللہم ربنا پڑھے، اور اس کے بعد ہی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. چلو وہی بھی بھول جائے تو سلام پھیر کے اللہم انت السلام کے بعد پڑھ لے. یہ تینوں پر دبر کل صلاۃ کا اطلاق ہو جاتا ہے. سجدے کے آخر میں سجدے میں کرے، اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے. اللہم ربنا کے بعد یا اس سے پہلے کہہ دے، اس پہ بھی کہ آپ نے نماز کے آخر میں پڑھ لی، وہ بھی آخری حصہ ہے. اور نماز ختم کر کے آپ اس کے بعد پڑھ لیں تو وہ بھی. بہرحال کوشش کرے کہ یہ بھول نہ جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دعوات، کچھ دعائیں ہیں، سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعائیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں. لا اترکها ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں میں تو ان دعاؤں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. میں تو یاد کروں گا، میں تو مانگوں گا ان دعاؤں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی اعظم شکرک، اے اللہ مجھے ایسا بنا کہ تیرے شکر کو ادا بھی کروں، شکر بھی تیرا کروں، اور وہ شکر میں بہت عظیم طریقے سے ادا کروں، بہت بڑی نعمتیں سمجھ کر ادا کروں، بہت بڑی چیز سمجھ کر میں اس کو ادا کروں. اور تیرا شکریہ ادا کرنا یہ میرے لیے ایک بہت عظمت والی بات ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کے حوالے سے میں نے، اور مجھے یہ کام بہت عظیم نظر آئے. لوگوں کو شکر کوئی عظیم کام نہیں نظر آتا، مجھے یہ کام عظیم نظر آ جائے. وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ، اور مجھے یہ توفیق دے اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت زیادہ ذکر کروں. ذکر کے بارے میں کثرت کا لفظ تو وارد ہے قرآن میں، سنت. باقی عام اعمال کے بارے میں حسن تو ہے، حسن لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اکثر عملہ، لیکن شکر اور ذکر کے بارے میں یہ فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتا ہے كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا.
اللہ کو یاد کرنا ذکر کے لیے کثرت کا لفظ بھی ہے. حسن تو ہے اس لیے کہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس میں کثرت بھی مطلوب ہے، کثرت ذکر. اور منافقین کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافقت کی علامت ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، بہت کم یاد کرتا. یہ نہیں فرمایا کہ یاد نہیں کرتا. منافق یہ نہیں ہوتے کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے. منافق وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد نہیں کرتے. یاد تو کرتے ہیں لیکن کم یاد کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، تو وہ منافق ہے. مومن تو یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، بہت زیادہ. وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ. اور اے اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں تیری نصیحتوں کا اتباع کروں، ان کو فالو. اللہ تعالیٰ جو نصیحتیں ہمیں فرماتا ہے، جو ہدایات ہمیں دیتا ہے، جو احکامات ہمیں دیتا ہے، مجھے ایسا بنائے اللہ کہ میں تیری نصیحتوں کا اتباع کروں. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ. اور جو وصیتیں اور جو احکام تم نے ہمارے لیے اتارے ہیں ہم ان کو یاد کریں اور ان کی حفاظت بھی کریں. احفظ میں دونوں باتیں ہیں، ہم اس کو یاد کریں، ان کو سمجھیں اور ان نصیحتوں اور ان وصیتوں کی حفاظت بھی کریں. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. ذَلِكُمْ وَصَّا. اللہ تعالیٰ نے احکامات کے سمجھانے کے لیے جو تاکید فرمائی ہے اس میں لفظ وصیت ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید حکم دیتا ہے. تو وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ. اور مجھے ایسا بنا کہ میں تیری جو وصیتیں ہیں، جو احکام کے لیے جو ہدایات ہیں، میں ان کی حفاظت کروں، میں ان کو یاد بھی کروں اور میں ان کی حفاظت بھی کروں کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. اور ضائع تب ہوتے ہیں جب ان کو کوئی سیکھنے والا نہ ہو. ضائع تب ہوتے ہیں جب ان پہ کوئی عمل کرنے والا نہ ہو. اور ضائع تب ہوتے ہیں جب ان کو سکھانے والا کوئی نہ ہو، اگلی نسل تک پہنچانے والا کوئی نہ ہو. تو مجھے ایسا بنا کہ میں اس کی حفاظت کروں، سیکھوں بھی، سمجھوں بھی، عمل بھی کروں اور لوگوں کو بتاؤں بھی. حضرت ابو عمران ابو الجلد سے روایت کرتے ہیں عن مسئلۃ داود علیہ السلام. داود علیہ السلام کے کسی سوال کے بارے میں. قال. داود علیہ السلام نے کہا الہی کیف لی انا اشکرک. میرے مولا میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں گا. وانا لا اصل الى شکرک الا بنعمتک. اور حقیقت یہ ہے کہ میں تیرا شکریہ اس وقت ادا کر سکتا ہوں جب تیری نعمتیں میرے اوپر ہوں. تو میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. شکریہ میں ادا کروں گا نعمتوں کا، اور نعمتیں تمہاری طرف سے. شکر میں ادا تب کروں گا جب تم مجھے توفیق دو گے، تو توفیق تیرے طرف سے. تو میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں، تو میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. فأوحى اللہ تعالیٰ الیہ. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی. یا داؤد الست تعلم ان الذی بک من النعم منی. کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں وہ میری ہیں؟ وہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں. تجھے اس بات کا احساس نہیں، تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ تمہاری اپنی نہیں ہے، وہ میں نے دی ہیں. قال بلا یا رب. اس نے کہا کیوں نہیں، مجھے تو اس بات کا احساس ہے کہ نعمتیں تیری طرف سے ہیں. قال فإني أرضى بذلك منك. بس میں اسی بات پہ بھی تم سے خوش ہوتا ہوں کہ تم یہ سمجھو، یہ مانو کہ یہ چیزیں میری نہیں. وما بكم من نعمة فمن اللہ. جو بھی نعمت تمہارے اوپر کچھ بھی ہے تو اس بات کو تو سمجھو، اس بات کو تو مان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اس بات سے بھی میں خوش ہو جاتا ہوں. اور دوسری حدیث، آخری ایک حدیث اور بھی ہے. حضرت عمر ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عمر بھی رکھا تھا. اور آگے ان کے اولاد میں کتنے لوگوں نے اپنے اولاد کے نام عمر، علی، عائشہ، خدیجہ یہ نام رکھے تھے. یہ نام ان لوگوں کو پسند آنے چاہیے جو حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. حضرت علی خود اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں تو عمر سے محبت ہے اس لیے رکھتے ہیں. اور ان کی اولاد بھی عمر، عائشہ اور علی، اور عمر، عائشہ، خدیجہ، ابو بکر، یہ نام انہوں نے رکھے. تو وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا من اہلی، اور اس میں اپنے قریب عزیز دوست احباب قریبی لوگوں کو بھیجا جہاد کے لیے. فقال
تو ان کو بھیجتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اللہم ان لک علی ان رددتہم سالمین، اے اللہ تیرے لیے میرے اوپر لازم ہے کہ اگر تم نے ان سب لوگوں کو صحیح سلامت تم مدینے واپس لے آئے اور یہ لوگ صحیح سلامت واپس آ گئے اس جہاد سے، ان اشکرک حق شکرک، کہ میں تیرا ایسا شکریہ ادا کروں گا جیسے تیرا شکریہ ادا کرنے کا حق ہے۔ قال فما لبثوا، تو حضرت علی کہتے ہیں بس بہت کم وقت میں ان جاءوا سالمین، وہ سارے لوگ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ، الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کا شکر ہے، ساری خدائی کی صفات اللہ کے لیے ہیں۔ علی سابغ نعم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو پوری نعمتیں فرمائی ہے اس کے بدلے میں خدائی اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کی۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں تو اس انتظار میں تھا کہ وہ حق کا شکریہ کا کیسے ہوگا، کیسے شکریہ کا حق ادا کرے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ الم تقل، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ان ردہم اللہ عز وجل ان اشکرہ حق شکری، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر صحیح سلامت واپس لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ کا ایسا شکریہ ادا کروں گا جیسا شکریہ ادا کرنے کا حق ہے۔ قال ولم افعل، تو نبی نے فرمایا کیا میں نے اس طرح نہیں کیا، لاؤ میں نہ کر سکتا، لاؤ میں نہ بیچ، وہی ہے نا الحمدللہ علی سابغ نعمہ، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ آخری حدیث اس سلسلے میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، ایسی دعا فرماتے تھے، اللہم رب اعنی ولا تعن علی، اے اللہ میری مدد فرما، میرے مقابلے میں کسی کی مدد نہ فرما، میرے مقابلے میں کسی کی مدد نہ فرما، وانصرنی ولا تنصر علی، اور میری نصرت فرما۔ اعانت اور نصرت، نصرت میں یہ ہے کہ کسی سے مقابلہ ہے، اعانت یہ ہے کہ مقابلہ نہیں ہے لیکن وہ مقابلہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ میری بدخواہی کرتا ہے، اور نصرت تو یہ ہے کہ ہم دونوں میدان میں ہیں ایک دوسرے کے۔ انصرنی ولا تنصر علی، میری مدد فرما میرے دشمن کے مقابلے میں، اور میرے دشمن کو میرے مقابلے میں مدد نہ دے۔ وامکر لی، اور میرے لیے کوئی خفیہ تدبیر فرما، میری کامیابی کے لیے خفیہ تدبیر فرما، کوئی خفیہ انتظام فرما، کوئی میری کامیابی کے لیے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے کوئی انتظام فرما، میں جس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں جس منزل پر۔ ولا تمکر علی، اور جو لوگ مجھے ناکام بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے مددگار نہ بن، یا میرے خلاف جو سازش کرنے والے ہیں ان کی مدد نہ فرما۔ وحدنی، مجھے ہدایت دے، ویسر ہدایہ الی، اور میری ہدایت میرے لیے آسان بنا دے۔ وانصرنی علی من بغی علی، اور جو میرے اوپر زیادتی کرتا ہے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہم اجعلنی لک شاکرا، اے اللہ مجھے تیرا شکر گزار بندہ بنا، لک ذاکرا، تیرے لیے ذکر کرنے والا بندہ، راہبا لکا، تجھ سے ڈرنے والا، مطواعا الیکا، تیری اطاعت کرنے والا، مخبتا او منیبا، جب جو میرا دل تیری طرف مائل ہو، میرے دلی توجہات تیری طرف، میرے دل کا میلان تیری طرف، میرے دل میں تو بسے۔ ربنا تقبل توبتی، اے میرے رب تقبل توبتی، میری توبہ قبول فرما۔ واغسل حوبتی، اور میرے گناہوں کو دھو، میرے گناہوں کو دھو لے۔ واجب دعوتی، اور میری دعاؤں کو قبول فرما۔ وثبت حجتی، اور میری دلیل کو ثبات دے، میری دلیل کو ثبات دے، جو میرے حق میں جو دلیل ہے اس کو ثابت رکھ۔ وہد قلبی، اور میرے دل کی رہنمائی فرما۔ وسدد لسانی، اور میری زبان کو غلطی سے محفوظ فرما۔ واسلل سخیمت قلبی، اور میرے دل کی ٹیڑھ کو نکال، میرے دل کی نقصان کو، اس کے ٹیڑھ کو نکال۔ آمین یا رب العالمین۔